في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So, I will take any question answers if here. किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, यहाँ पर चैट बॉक्स में इसकी रिकॉर्डिंग्स हमको मिलेगी. यस, यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी इंशाल्लाह ताला. यस, तबस्सुम बानो, Ustaza, can we have all the ahadith enabled to note it down so fast? It's not written, it's just written on my notes. छोटे छोटे पॉइंट्स तो मैं आप नोट कर सकते हैं. I'm going very slow so that you can note down. Tabassum, do you want to ask something? Shall I unmute you? Tabassum, please unmute yourself and ask. Otherwise, Nasreen Begum can unmute and ask. Sidra can unmute and ask. Jazakallah khair, Sheikh Shahina. اللہ کے کلام کا حصہ ہے قرآن. یس سدرا, اللہ تعالیٰ کا کلام کا حصہ ہے جی, حصہ ہے ایک قرآن, ناٹ دا انٹائر کلام. تو دی انٹائر مطلب اس کے یہ وہ ہے کیا, جیسے کہ اب جیسے تورات بھی ہے, یہ بھی اللہ کا کلام ہے, تو ویسے اس میں بول رہے ہیں آپ کیا؟ اوکے, یس, تورات بھی اللہ کا کلام ہے, انجیل بھی اللہ کا کلام ہے, قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اینڈ دیٹ دیر could be many other things. اللہ تعالیٰ جیسے کن کہتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. آئی ڈونٹ نو اللہ تعالیٰ کہاں کہاں کدھر کدھر کن بول رہے ہیں, انسٹرکشنز دے رہے ہیں ٹو ادر کریشنز آلسو. سمجھے آپ میری بات؟ یس شکیلا. سدرا مائک کلیئر؟ ٹھیک ہے, احادیث کے لیے I'll try to give the picture of my notes انشاءاللہ تعالی. شکیلا آپ لوگ انمیوٹ کر کے جواب دیجئے. ایک منٹ, لیٹ می. السلام علیکم. سو میرا ہے جب آپ نے بولے تھے ایک منٹ. Now you can answer. Yes, Shakila, بولیے. Unmute yourself and ask. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Tabassum here. I want to know what's the meaning of tawatur. تواتر یعنی اتنے لارج نمبر میں کسی نے اس کے بارے میں کہا ہے, یعنی بہت تواتر, یعنی کنٹینیوسلی جنریشن آفٹر جنریشن اتنے لارج نمبر آف پیپل نے کہا ہے کہ اس کو اس کی بات کو نہیں ماننا وہ ہو ہی نہیں سکتا. That is what is تواتر. Through successive narrations by numerous narrators. اگر in short میں کہوں, successive narrations by numerous narrators. Clear? جی کلیئر ہے. Successive narrations by numerous narrators. Mute all. It's better کہ you type your question in the chat. It will save our time actually. ٹھیک ہے, جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ رولنگ آن ہولڈنگ مصحف, نکھت ہیز جو ہے ایک یوٹیوب لنک وہاں پر ڈالی ہے, دیکھیے کہ مصحف کو پکڑنا اور نہیں پکڑنے کا ایک چھوٹا سا شارٹ ڈسکشن ڈالی تھی میں, تو یوٹیوب کے اوپر یو کین سی دیٹ. جب سنتے ہیں فرح عفت سینگ, جب سنتے ہیں قرآن ہمارے خلاف بھی گواہی دے گا تو ڈر لگتا ہے. اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رکھیں, عمل کریں اس کے اوپر. قرآن کو دیکھیں بیسیکلی اگنور نہ کریں, اس کو پرائیورٹی لسٹ میں سب سے پہلے رکھیں. تو ڈرنے کی چیز نہیں ہے, کیونکہ ایمان ڈر اور خوف دونوں کے بیچ کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا چاہیے. الحمدللہ آج ہم یہاں پر ہے تو پھر اس کے بعد ڈرنا نہیں چاہیے, بیکاز اٹ از ان آور پرائیورٹی لسٹ انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ باجی. I am Aniqa from group 3 from Ruhi and Nasiba. I cannot be okay. Sister 1 Tawatur I have already taken. Ahadith کی notes I will try to at least share it with my TQ students. چمڑے میں بند ہے جو وہ حدیث یہ ہے کہ قرآن جس چمڑے میں بند ہے جہنم کی آگ اسے کبھی بھی چھو نہیں سکتی. Which is the best madrasa I can never, or college for 11th I can't say dear. اس کے اوپر میں چپ رہوں تو ہی بیسٹ ہے. ایوری براڈر اوتھینٹیکیشن از تواتر. یوٹیوب کی لنک, دو چیز میں حسد جائز ہے, پلیز ریپیٹ. ون از قرآن کا علم, اور ون از جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کرے. دس از
the meaning of hadith, not the exact word of. ٹھیک ہے, السلام علیکم. انگلش میں اور دوسرے میں پڑھیں گے قرآن تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. ڈیفینیٹلی ملے گا انگلش, کیونکہ قرآن جو پڑھتے اور پڑھاتے وہ بیسٹ پیپل میں سے ہیں, اس کا ہم سب دیکھے. لیکن انگلش میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو اس کا ثواب ایک ایک لیٹر پر 10 نیکیوں والا نہیں ملے گا. میں آپ کو ویٹیج والی بات بتائی تھی ان دا بگننگ آف دا سیشن, ڈو یو ریمبر؟ تو اس کا وہ مقام نہیں ہوگا جو عربی میں پڑھنے میں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے آئی انوائٹ آل آف یو ٹو جوائن تعلیم القرآن. تعلیم القرآن میں جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد ہوتا ہے نا, عربی میں آپ پڑھتے ہیں, عربی میں آپ سمجھتے ہیں, تو اس کا لیول آف ریوارڈ کیا ہوگا سمجھیے. اور اس کا مزہ اگر میں کہوں گی نا قرآن کو ایز اٹ از عربی میں سمجھنے کا, وہ you will get nowhere in the world. If somebody from Talim al-Quran student can tell it to all the people present here, I will be very grateful. کہ اس کا مزہ کیا ہے, اس کا ویلیو کیا ہے. کوئی دنیا کی کسی نعمت, کسی چیز میں, یس سمیہ, آپ کو قرآن ایز اٹ از عربی میں سمجھنے کا ہے. کوئی جیسے اللہ تعالیٰ بتائے نا کہ خیر مما یجمعون, جو کچھ بھی تم سب سے بہتر ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھ کر ایز اٹ از عربک میں سمجھنا بیٹر دین اینی ادر تھنگ ان دی ورلڈ. سوری سمیہ, یس سمیہ, اوور ٹو یو. نہیں, میں وہی بولنا چاہ رہی تھی کہ الحمدللہ اتنا بیسٹ فیلنگ آتی. میں جوائن بھی اسی لیے کری تھی الحمدللہ تعلیم القرآن, کہ میں سمجھ سکوں کہ اللہ تعالیٰ جو جیسا بولے ویسا سمجھ سکوں ایگزیکٹلی, نہ کہ ٹرانسلیشن میں. الحمدللہ اتنا بیسٹ ہے. 7th جز تک آ گئی میں الحمدللہ. اب میں پہلے کے جز پڑھی تو اتنا سکون دکھتا کہ ارے نارمل پڑھے تو بھی میرے کو سمجھ میں آ رہا. اینڈ ایون اب رمضان بھی آ رہا تو جب تراویح بھی رہتی تو اوکے امام کیا بول رہے, الحمدللہ اتنا اچھے سے سمجھ میں آتا. وہ الگ اندر سے الگ خوشی رہتی ہے, الگ سینس آف اچیومنٹ رہتا ہے, ایٹ لیسٹ فار می. تو الحمدللہ. جزاک اللہ خیر سمیہ فار شیئرنگ دس. یس نکھت, نکھت از اے تعلیم القرآن گریجویٹ. سمیہ 7 جز میں اتنا بول رہے تو نکھت از اے گریجویٹ, شی کین ٹیل یو مور انشاءاللہ. الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ یہ کر پائے. سچ میں پہلے جب قاری پڑھتے تھے, کبھی کوئی آیت پہ روتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہے, کہ جسٹ عربی میں سن لیتے تھے. ہم لوگ مکہ میں بھی نماز کے لیے جاتے تھے, کچھ کنیکشن نہیں ہوتا تھا. لائک آئی یوز ٹو فیل لائک وہ رو رہے ہیں, وائی از ہی کرائنگ. وین آئی انڈرسٹوڈ دا میننگ آف دا آیات, دا قرآن, الحمدللہ انہوں جب وہ فیل کر کے رو رہے نا, جب بھی اگر والدین کے بارے میں آ رہا ہے یا پھر کچھ جہنم کے عذاب کے بارے میں آ رہا ہے, تو وی آلسو فیل دیٹ کنیکشن. اللہ ان کے درد میں ہمیں بھی وہ درد فیل ہوتا ہے. Like we are saying the same language بول کے. Otherwise it was like Latin, something foreign language for me. مجھے بالکل نہیں آتی تھی عربی. الحمدللہ جب سے تعلیم القرآن جوائن کی, ایک ایک پارا جیسے جیسے کرتے گئے, it was a blessing. اب ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اسپیشلی جب یاد کر لیے تو اٹ از کیا بولتے ہیں, I have no words to express کہ کیسے یہ امپیکٹ کیا ہم پر. It was really amazing کہ ہر ورڈ ہمیں ایون قرآن کھول کے پڑھے تو okay, I'm understanding what I'm reading. Allah is talking to me. وہ سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ. جزاک اللہ خیر نکھت فار شیئرنگ. لہیق النساء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں بھی سیم بات بولنا چاہوں گی کہ تراویح میں سعودیہ میں جب ہم لوگ دعائیں کرتے تھے تو ہماری سعودی بولتی تھی کہ تم لوگ کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا نا, صرف آمین آمین بولتے تم لوگ بول کے. لیکن الحمدللہ کہ اب موسٹ آف دی یعنی دعائیں سمجھ میں آتی کہ اور دل سے مطلب کنیکٹ ہو جاتے جب دعا ہوتی نا. تو ورڈ ٹو ورڈ پڑھنے سے تو ماشاءاللہ ایک ایک ورڈ جب آتا تھا اتنی خوشی ہوتی, میں اتنی خوشی ہوتی کہ الحمدللہ صرف ہم اتنا یہ ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ کر کے اتنی زیادہ خوشی ہوتی, اور ڈیپتھ اور زیادہ ہے, لیکن بہت زیادہ خوشی ہوتی کہ الحمدللہ سمجھ میں تو آ رہا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے, کہ اس کا مطلب کیا ہے نا. غفور الرحیم ہے, جیسے لطیف الخبیر ہے, ایسے یہ باتیں تو بہت بہت زیادہ مجھے تو بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں, بہت زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے. جزاک اللہ خیر لیقا. فرح, I will take yours last and then we will move on with the discussion inshallah. Okay ma'am. No, Farah, you can speak. Unmute yourself and speak.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं, और एक चीज ये थी कि कुरान जब हम समझ के पढ़ते हैं ना, तो हमको कुछ भी हमारे दिन के मसले है या कोई भी क्वेश्चन आता है हमारा, तो वी फील कि वी गेट द आंसर इन द कुरान। जब भी हम कुरान पढ़ते हैं तो जो भी चीज से हम गुजरते हैं या कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि बस अल्लाह ताला इज टॉकिंग टू अस और हमको उसका आंसर मिल गया कुरान में। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर फरा। डेफिनेटली ये आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस आल्सो कि जब भी हम कुछ परेशान रहते हैं कुरान खोल के, यानी हम नॉर्मल कुरान खोल के अपना डेली का रेसिटेशन पढ़ते हैं, लेकिन हमारी जो वो कुरान की कोई एक ऐसी आयत, इट इज आल्सो अ मिरेकल ऑफ कुरान। तो कुरान की कोई एक ऐसी आयत सामने आ जाती है कि हमारी वो जो प्रॉब्लम या जो चीज से हम जूझ रहे हैं या जो चीज से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका आंसर हमको वहीं पर मिल जाता है। व्हेन वी रिसाइट, हम ऐसे ही डेली खोलकर पढ़ते हैं, या कभी ऐसा होता है कि हम जमात में खड़े हैं, कभी ऐसा होता है कि कहीं से प्ले हो गई, एंड अल्लाह विल गिव अस आंसर फॉर ऑल आवर स्ट्रगल्स एंड परेशानियां। दिस इज वन ऑफ द मिरेकल्स ऑफ कुरान, एंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ लर्निंग कुरान इन अरबिक एज इट इज। तो इसका ये वो है। बहुत सारे मैसेजेस आर देयर इन द चैट बॉक्स, लेट मी रीड इट। देन महजबीन, आई विल टेक यू। ये तो हो गया था। एक हदीस आपने मुसहफ से पढ़ने की फजीलत बताई थी, बट आजकल मोबाइल से पढ़ना बहुत कन्वीनियंट है, तो उसकी वो फजीलत बताइए। if you are reading it in Arabic, definitely whether you are reading it in मुसहफ or reading it with mobile, it's same। लेकिन मोबाइल में जो होती है वो मुसहफ नहीं होती है। ये क्लासेस कब कब होंगी? ये क्लासेस जो आज वाली चल रही है, इंट्रोडक्शन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान, इट्स मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। इट्स अ 3 day वर्कशॉप। अगर 3 days में कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ टॉपिक्स रहेगी, तो आई माइट टेक इट ऑन 4th day ऑल्सो। तो कीप योरसेल्फ बुक्ड ऑन 4th day ऑल्सो। जो खूबसूरती से पढ़ते हैं उसका रिवॉर्ड फरिश्तों के साथ जो है उनका वो होगा, दर्जे होंगे। डेफिनेटली आलिया इज सेइंग तालीमुल कुरान इज अ लाइफ चेंजिंग कोर्स। तालीमुल कुरान का ड्यूरेशन 4 years है। Are you going to conduct these classes of Quran daily? No, it's just a 3 day workshop. How to join Talimul Quran? Those who want to join Talimul Quran, message me on 9705106472. But right now Talimul Quran के admissions closed है. They're conditional admissions हो रहे हैं खाली। सुभान अल्लाह, इट्स अ लाइफ चेंजिंग कोर्स। अल्लाह से खुर्बत हासिल होती है। बेशक मैं भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग वर्ड टू वर्ड। व्हाट डज इट मीन? इट्स पार्ट्स ऑफ अल्लाह कलाम। ये मैं आंसर की थी अभी थोड़ी देर पहले। मैम अस्सलाम वालेकुम, मेरे घर हम सिर्फ मीनिंग का कुरान पढ़े विद अरबिक, तो क्या हम ऐसा पढ़ सकते हैं और उसका सवाब मिलेगा? देखिए, डेफिनेटली कुरान आप चाहे किसी में भी पढ़े, मायने पढ़े, तफसीर पढ़े, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन एक एक लेटर के ऊपर 10-10 नेकियां जो है वो सिर्फ अरबिक में पढ़ने पे रहे। तरावी में बहुत मजा आता है, सुनने में भी, समझने भी। अंजुम अफशा, आफरीन शेख, इट इज जस्ट लाइक एज इफ यू हैव स्टार्टेड कम्युनिकेशन विद योर। डेफिनेटली गलत फाखरे, सुभान अल्लाह। रेशमा परीन, बहुत बहुत खुशी मिलती है जब हम पढ़ते हैं और जो वॉइस से एक्सप्लेन करते हैं, अमेजिंग। हम अंदाजा लगा सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल Allah's voice will be. Definitely no language can do justification to Arabic language. After listening to this, I want to join now. Those who want to join now, please message me. कोई नंबर डाल दीजिए मेरा यहाँ पर। बट अभी एडमिशंस क्लोज्ड है, कंडीशनल एडमिशंस हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ वर्ड टू वर्ड में तर्जुमा उर्दू में रहता है या सिस्टर अरबिक में? वर्ड टू वर्ड में अरबिक वर्ड रहता, नीचे रोमन इंग्लिश में आपका हम लोग जो करवाते हैं रोमन इंग्लिश में, बट वी प्रोवाइड बुकलेट्स इन उर्दू एंड हिंदी एज वेल, तो वो होगा। Then link for full introduction to Talimul Quran course, it has been posted in the chat box, please check. अस्सलाम वालेकुम। जुज़ 1 होने के बाद से इल्म को जानने की क्रेविंग बढ़ती गई। इट्स आसिया सुल्ताना, सुभान अल्लाह। आपके लेक्चर्स में more my deen becoming more, जज़ाकल्लाह खैर। Can I get the link of word to word translation? I will give you at the end। मेरे बीच बीच में मैं देती रहूंगी। अगर हम सिर्फ उर्दू में पढ़ते हैं मीनिंग, तो क्या सवाब मिलेगा? सवाब मिलेगा, लेकिन उस दर्जे का नहीं मिलेगा। असरा इज सेइंग कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता अल्लाह और हमारे बीच, मुझे लगता है डेफिनेटली व्हेन वी रीड इट इन अरबी में, अगर हमको समझ आती है। Exactly, I too experience the same. When I randomly open the Quran, I get the answer. Subhanallah. Maria is saying definitely. Should I tell you one thing? मैं अपनी बात बताती हूँ कि कुरान जो है हर चीज में, हर वक्त, हर टाइम पर जो है ना, अल्लाह ताला आपको जवाब देते हैं। आई एम 45 year old।
I got pregnant for the third time when I was 38 years old. تو میں جو ہے نا بہت پریشان ہو گئی تھی. میرے 2 بچے بہت بڑے تھے. Like my first child, she is married also. Second one is also 20 right now. At that time also, my first child was she was doing medicine. تو جب میری تھرڈ پریگنینسی ہو گئی تھی میں اتنا پریشان ہو گئی تھی کہ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم ایٹ یہ ایج میں جب بچے بڑے بڑے ہو گئے میں کیا کروں گی. میں روز کی طرح اپنی مصحف کھولی اور پہلی آیت یہ تھی کہ اے مریم خوشخبری دیتے ہیں تجھے عیسیٰ کی. تو اللہ spoke to me. اب آپ سوچئے کہ میں پریشان ہوں, فرسٹ ڈے آف پریگنینسی مجھے پتہ چلی اینڈ آئی اوپن دا مصحف اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ آیت دیٹ آئی ریڈ. اور روز کی طرح وہاں پر میرا بک مارک رکھا ہوا میں کھول کے پڑھ رہی ہوں. دیٹ از وائی آئی نیمڈ مائی سن ایز عیسیٰ. الحمدللہ ایسے کئی, یہ ایک بہت بڑی چیز جو آلویز آئی کی ناٹ فرگیٹ دیٹ. تو اللہ تعالیٰ مجھے خوشخبری دے رہے ہیں. تو اس طرح نا ان ایوری واک آف یور لائف, ان ایوری فیز آف یور لائف, وین ایور یو آر لائک کچھ آپ اسٹرگل کر رہے ہیں کچھ پر, اللہ کی آپ کو کوئی نہ کوئی بات, کوئی نہ کوئی اشارہ آپ کو قرآن میں ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کوئکلی یہاں پہ نمبرز ہو گئے. آئی تھنک آئی ہیو آل آنسرڈ آل دا کوئریز. باقی کے خالی سبحان اللہ الحمدللہ ہے. آئی ایم گیونگ یو 2 minute بریک. جس کو کافی پکڑنا ہے, چائے پکڑنا ہے, جلدی جا کر آئے جائیے. 2 minutes میں I'll be back. السلام علیکم. چلیے let's move on to the next topic. Are you all back? Are you all there? Yes, alhamdulillah. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں تک لیے تھے ہم لوگ؟ we have to start وحی. کس پر نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, قرآن کا علم حاصل کرنے والوں کا مقام. تو الحمدللہ let us thank Allah subhanahu wa ta'ala for choosing us, for being جو ہے وہ لوگ those who are learning and teaching Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala make us best and consider us the best inshallah ta'ala. Ameen. Now let's move on to wahi. What is wahi? آپ لوگ بہت دفعہ سنے ہوں گے وحی کے ذریعے نازل ہوئی, وحی کے ذریعے نازل ہوئی. جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تب سے انسان کا کمیونیکیشن اللہ تعالیٰ سے رہا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن انسانیت سے, انسانوں سے ہمیشہ رہا ہے. آدم علیہ السلام سے جو ہے ان کا جو واقعہ ہم کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ سے مشن ہوا, کیسے جو ہے توبہ ہوئی, جنت جہنم, وی نو ایوری تھنگ. اس کے بعد کچھ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کو چوز کیا, نبیوں کو اور رسولوں کو, جن پر اللہ کا میسج آتا کہ باقی تمام لوگوں کو جو ہے جا کر اللہ تعالیٰ کا میسج بتائے, ان کو شرک سے روکے, جہالت کے اندھیروں سے نکالے, اسلام کی ہدایت کی, توحید کی روشنی کی طرف لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کے بندے بنائے. تو اس طرح وہی انسانوں کے اوپر اترتی اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مقصد کے ساتھ, ایک میسج کے ساتھ جو ہے وہی بھیجتے. جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 میں آتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے, فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, تو جو کوئی پیروی کرے ہدایت کی, یعنی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے نا, تمہارے رسولوں کے پاس جو وحی آئے, تو جو وحی کی ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, تو اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو وحی تمام رسولوں کے اوپر آئی. اِنَّا أَوْحَيْنَا سورۃ النساء آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے وحی کی آپ کے اوپر جیسے ہم نے وحی کی اوپر نوح کے وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ, اور اس کے بعد نبیوں کے اوپر, جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے اوپر نبیوں کے, اس کے بعد پوری اللہ تعالیٰ لسٹ دیتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. سورہ نساء آیت نمبر 163. یعنی یہ وحی جو ہے یہاں پر لسٹ آف انبیاء یہاں پر اللہ تعالیٰ دیے. تو اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو انسانوں میں سے چوز کیے وحی نازل کرنے کے لیے. تو یہ وحی کا سلسلہ جو تمام رسولوں کے اوپر رہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اینڈ ہو گیا, ختم ہو گیا. آپ کے انتقال کے بعد ام ایمن آپ کو پتا ہوگا, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خیال رکھا, تو وہ بہت روئی. ان سے کہا گیا کہ کس جو ہے وجہ سے وہ روئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے اوپر وہ اس لیے روئی کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا, کیونکہ وحی واز دی کمیونیکیشن اینڈ میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو اس لیے وہ بہت روئی. اور ام ایمن سے جو ہے صحابہ کرام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ گئے ہیں وہ اور بہتر ہے, یعنی he has been transferred or he has gone to a better place, تو وہ کہنے لگی مجھے معلوم ہے لیکن وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اس لیے میں رو رہی ہوں. وحی کیا ہے؟ وحی جو ہے خفیہ پیغام یا سیکرٹ میسج کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وحی کے لٹرل میننگ کیا ہے؟ خفیہ پیغام یا سیکرٹ میسج. وحی ایک ایسا طریقہ ہے, ایک ایسے طریقے سے کمیونیکیشن ہونا ہے جو سب کے لیے آبویس نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں وحی کے بہت سارے معنی آتے ہیں. ایک وحی ہے جو رسولوں کے اوپر اترتی ہے, لیکن قرآن میں وحی کے کئی معنی آتے ہیں. نمبر 1, نیچرل آرڈر اینڈ لاز آف نیچر. تو سورہ فصل آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, پہلے آسمانوں کو 7 آسمانوں کو 2 دن میں بتایا, اور پھر وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ, اور ہر آسمان کو وحی کی اس کا کام یا اس کا جو معاملہ ہے اس کا امر. یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا, آسمانوں کے ہیونلی باڈیز کو بنایا, اینڈ ہیونلی باڈیز میں کس کو کہاں رہنا ہے, کس آربٹ میں گھومنا ہے, کس کا اس یونیورس میں کیا کام ہے یا آسمان میں کیا کام ہے, وہ وحی کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل آرڈر, جیسا سورج کو ہے اس آربٹ میں رہنا ہے, چاند کو ہے اس آربٹ میں ہے اتنے اس پہ گھومنا ہے, ارتھ ہے اس آربٹ میں رہنا ہے, 24 آورز میں اس کا روٹیشن ہونا ہے, 1 year 365 days میں اس کا ریولیوشن ہونا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل لا آف نیچر بنا کر آسمانوں میں تمام ہیونلی باڈیز کو بتایا. تو اس کے لیے بھی وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ سورہ فصلت آیت نمبر 12 میں وحی کا ورڈ یوز ہوا ہے. نیچرل اینیمل انسٹنکٹ, جو نیچرلی اینیملز یا اللہ تعالیٰ کے جو کریشنز ہے وہ کام کرتے ہیں. سورۃ النحل آیت نمبر 68 میں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اور وحی کی تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف جو ہے یہ بتایا ہے اس کے اندر کہ وہ کیا کرے, پھولوں کے پاس پہاڑوں میں اور گھروں کے چھتوں کے اوپر جو شہد کے وہ ہوتے ہیں وہاں سے وہ کیا کرے, نیکٹر لے اور پھر شہد بنائے. تو یہ ایک نیچرل اینیمل انسٹنکٹ ہے کہ شہد کی مکھی کس طرح سے شہد بناتی ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی سورۃ النحل آیت نمبر 68 میں وحی کا ورڈ یوز کیا ہے. ہیومن انٹیوشن اینڈ ایموشن سورۃ قصص آیت نمبر 7 میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈالنا, اس کے لیے بھی جو ہے وحی کا ورڈ آیا ہے. جیسے ہمارے دل میں بیٹھے بیٹھے بات آ جاتی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات آتی ہے ہمارے دل میں, اس کے لیے بھی وحی کا ورڈ یوز کیا گیا ہے. سگنلز اینڈ جیسچرز, اس کے لیے بھی زکریا علیہ السلام کے لیے جو ہے ایک جگہ آیا ہے فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم. جب زکریا علیہ السلام کو جو ہے بات نہیں کرنے کا وہ ہوا تھا, جب ان کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی تھی, تو انہوں نے اشارے سے اپنے جو ہے کیا کیا تھا, اپنے لوگوں کو سمجھایا تھا کچھ سگنلز سے. تو اس کے لیے بھی جو ہے کیا کیا گیا, وحی کا ورڈ آیا قرآن میں. ضروری نہیں کہ دل میں جو ہر بات آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہو. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو تھا, یعنی اب دل میں کوئی بھی بات آ گئی تو اب آپ یہاں پہ ارے دل میں جو بھی بات آتی ہے وہی نہیں, کچھ باتیں شیطان کی طرف سے بھی ہوتی ہے. جیسے انعام آیت نمبر 121 میں آتا ہے surely the shayateen will whisper to the human associates to argue with you وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ, یہاں پہ لَيُوحُونَ جو ہے یہ وحی سے کا ہی ورڈ ہے, وہ وہی ڈالتے ہیں اِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, اپنے جو ہے دوستوں کے, یعنی جو شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں ان کے دلوں میں شیطان ڈالتے ہیں تو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو. تو یہاں پر شیطان کی طرف سے بھی دل میں بات آتی ہے, تو دل میں کوئی بات جب اترتی ہے اس کے لیے بھی قرآن میں وحی کا ورڈ آیا ہے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس, اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ سورۃ الانعام آیت نمبر 121 میں بھی یہاں پر تمہارے رب نے فرشتوں کی طرف جو ہے کیا کیا, گائیڈنس جو دی, وحی, اس کے لیے بھی یوحی ورڈ آیا ہے.
تو رسولوں اور نبیوں کو جو میسج آتا ہے سورۃ الشورى آیت نمبر 51 میں وما کان لبشر نہیں ہے کسی بشر کے لیے ان یکلمہ اللہ کہ کلام کرے اللہ تعالیٰ اس سے الا وحی یعنی سوائے وحی کے. تو اللہ تعالیٰ کا جو بات چیت ہے رسولوں اور نبیوں سے اس کے لیے بھی وحی آیا ہے. وحی کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں وہ پیغام. اب یہ وحی کے جو ہے لٹرل میننگ اور وحی الگ الگ سینس میں قرآن میں یوز ہوئی ہے. کبھی فرشتوں کو جو گائیڈنس ملی ہے, کبھی جو ہے شیطان کی طرف سے بات ڈالنا, اس کے لیے بھی وحی, اینیملز کے لیے ہیومن انٹیوشن اینڈ ایموشن کے لیے بھی, نیچرل اینیمل انسٹنکٹ کے لیے بھی, یا لاز آف نیچر اس کے لیے بھی. لیکن جو وحی نبیوں کے اوپر یا اس کے اوپر اترتی ہے اس کے معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی ہے وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے نبی کے قلب پر آتا ہے تاکہ لوگوں تک پہنچائے. یہ وحی صرف اور صرف نبیوں کے اوپر آتی ہے. یہ والی وحی کون سی والی وحی؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے نبی کے قلب یعنی دل, بہت سارے لوگوں کو شاید عربک ورڈ نہیں آتا ہے تو اٹ مائٹ لک ڈیفیکلٹ, قلب یعنی دل. تو وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے نبی کے قلب پہ آتا ہے تاکہ لوگوں تک پہنچائے, یہ وحی, یہ جو ہے وحی کے اصطلاحی معنی ہے. دس کمز اونلی آن نبیوں, انبیاء اکرام. وحی کا آنا دو طریقے سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو انبیاء اکرام کے اوپر وحی آتی ہے وہ دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک ہے ڈائریکٹلی, دوسرا تھرو سم انٹرمیڈیری. ڈائریکٹلی کیسے؟ جیسے خواب میں وحی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے وحی کی شروعات سچے خواب سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں کچھ چیزیں ہونے سے پہلے نظر آتے تھے. ویسے بھی انبیاء کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے. حدیث ہے کہ انبیاء کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے, وہ وحی کا حصہ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آیا تھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرے. خواب میں آیا تھا تو امیڈیٹلی اس کے اوپر ایکشن کیوں لیے وہ؟ کیونکہ انبیاء اکرام کے خواب جو ہے جھوٹے نہیں ہوتے. ہمارے خواب جو ہے جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن انبیاء اکرام کے خواب سچے ہوتے ہیں. نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے خواب دیکھتے تھے جس میں کچھ بشارت, کچھ نیوز ملتی تھی, لیکن نبوت کے بعد بھی بہت سارے ایگزامپلز ہم کو ملتے ہیں. جیسے آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ صحابہ اکرام کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں. صلح حدیبیہ کا واقعہ اگر آپ لوگوں نے ڈیٹیل میں پڑھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ گئے, تو پھر وہ کیونکہ وحی کا حصہ ہے, وہ جھوٹے نہیں ہوتے, وہ کیا کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ جو ہوا وہ پورا اس خواب کے اوپر بیسڈ تھا. اور اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ الفتح میں کہتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ. کیونکہ نیکسٹ ایئر آپ نے جو ہے عمرہ کیا, اس سال تو نہیں کیا صلح حدیبیہ والے, لیکن نیکسٹ ایئر آپ نے کیا اور آپ کا جو خواب تھا آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کیا وہ سچ ہوا. لیکن یاد رکھیے قرآن کا کوئی حصہ اس طرح خواب میں نہیں آیا. تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتی تھی وہ ہوتا تھا, لیکن قرآن کا جو کچھ حصہ مطلب کوئی بھی حصہ خواب میں نہیں آیا. سورۃ الکوثر کے بارے میں کچھ علماء اکرام کا خیال ہے کہ وہ نیند میں آئی. سورۃ الکوثر کے بارے میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ نیند میں آئی. ہم کو بھی خواب میں کچھ نظر آتا ہے, لیٹر آن جا کر جو ہے وہ سچ ہوتا ہے. اٹس ٹروتھ. یہ اللہ کی طرف سے ہم کو کوئی خبر ملتی ہے. آپ لوگوں نے بھی بہت سارے لوگ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ہم خواب میں دیکھتے ہیں پھر وہ خواب سچ ہو جاتا ہے, تو وہ اللہ کی طرف سے ہم کو کوئی ہے. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبوت کا کوئی حصہ باقی نہ رہا. جیسے ہم نے بگننگ آف دس سیشن میں کہا تھا کہ وہ اس کا اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے یا وحی ہے وہ سٹارٹ ہوئی آدم علیہ السلام سے کمیونیکیشن رہا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لاسٹ نبی تھے اور ان کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن جو سچے خواب ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا سوائے بشیرات, یعنی جو سچے خوابوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو نیوز دیتے ہیں. کیا ہے تو آپ نے کہا سچے خواب. تو سچے خواب جو ہے یہ ایک نبوت کا کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی آپ اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن جو ہم سے ہے اس کا حصہ رہ گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی انسپریشن باقی ہے تو وہ صرف سچے خواب ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 1/46 یعنی حصہ ہے. بٹ ریممبر ون تھنگ, نبیوں کا ہر خواب وہی ہوتے تھے, یعنی نبیوں کے خواب میں جو بھی بات آتی تھی وہی ہوتی تھی, سچے ہوتے تھے,
ہمارے خواب، ہر خواب اللہ کی طرف سے ہونا یا ہر دل میں بات آئی وہ اللہ کی طرف سے ہونا ضروری نہیں ہے. ہمارے خواب، ہمارے خیال شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں. تو سچ ہونے سے پہلے وی کین ناٹ سے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا جو ہے شیطان کی طرف سے. اکثر لوگ میں خواب میں یہ دیکھی اس کو آپ بول بالا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب تک سچ نہیں ہوتے خواب ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا، ہم کو معلوم بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، بہت سارے لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ شیطان اللہ جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شیطان کی طرف سے یہ خواب ہو سکتا. اکثر وہ ہے کیونکہ شیطان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لک ہے وہ نہیں لے سکتا ہے. تو اگر کوئی اکثر یہ سوچتے ہیں یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ شکل نہیں لے سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فارم نہیں لے سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی خواب میں دیکھے تو یہ سچا خواب ہے. لیکن اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فارم اور شکل نہیں لے سکتا ہے، لیکن شیطان کسی اور کی بھی شکل لے کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یہ کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی دیکھے تو وہ سچا خواب ہو، یا ہو سکتا ہے وہ سچا بھی ہو انشاءاللہ تعالی. اگر کسی نے دیکھا ہو تو اس کو تھوڑا سا سیرہ کی بکس میں اور دوسری کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈسکرپشن ہے اس سے تھوڑا میچ کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شیطان یہ بھی کر سکتا ہے ہم کو گمراہ کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل، کسی کی شکل لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہہ کر ہماری خواہش کو گمراہ کرے، ایسا بھی چانسز ہے کی ہوتی ہے ڈائریکٹ یا پھر being somebody in between. اب without anyone in between میں سب سے پہلا تو یہ ہو گیا کہ سچے خواب. اب دوسرا ہے کہ ڈائریکٹلی بات کرنا. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نبیوں سے ڈائریکٹلی بات کرتے لیکن نبیوں نے یا انبیاء اکرام نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام was the only one who frequently spoke to Allah subhanahu wa ta'ala directly. اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 میں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّي أَرِنِي، اور جب موسیٰ علیہ السلام گئے اپنی جو فکسڈ کی ہوئی جگہ پر اور بات کی اور کہا اے میرے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو، انظر الیک قال لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے مجھے. تو جب وہ بہت بڑا واقعہ ہے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے انسسٹ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جب تجلی ڈالی تو پھر اس کے بعد ان کا کیا حالت ہوئی، ہی couldn't see اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ بات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ بات کی، لیکن بی ویری کلیئر کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی انبیاء کرام نے دیکھا نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پہاڑ وہ خود ڈسٹ ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ کی صرف تجلی اس کے اوپر پڑی. It collapsed and موسیٰ علیہ السلام got unconscious at that time and when he recovered تو پھر سبحانک تبت الیک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک آپ پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں جو میں نے آپ سے یہ ڈیمانڈ کیا کہ میں آپ کو دیکھوں. تو اس طرح جو ہے جس کی وہی جس میں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار ہوا، اور وہ کب ہوا؟ معراج کی رات میں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فریکوینٹلی بات کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اور صرف معراج کی رات میں، جب بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا اور اللہ تعالیٰ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں نور کا پردہ تھا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ تو آپ نے کہا میں کیسے دیکھ سکتا ہوں جب نور کا پردہ تھا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. روایتوں میں ہے معراج کی رات بقرہ کی آیتیں بھی دی گئی، بٹ اس میں ڈفرنس آف اوپینین ہے تو پکی طرح سے نہیں کہا جا سکتا ہے. اب وتھ میڈیٹر وتھ سم انٹرمیڈیٹ ان بٹوین سیکنڈ ٹائپ کی ہے. یہ رسولوں پر جو وحی اچھا آئی ہوپ دس از کلیئر. سچے خواب اور ڈائریکٹلی بات کرنا یہ وداؤٹ اینی میڈیٹر وہی اترتی تھی. ٹھیک ہے، وہی کے اترنے کے دو طریقے ہیں، ایک somebody in between اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ رسول.
and one is no one is in between, डायरेक्ट अल्लाह से जो है एक सच्चे ख्वाब. एंड आई होप वेरी क्लियर है ये कि अंबिया अकराम के ख्वाब जो है हमेशा सच्चे होते हैं, और हमारे ख्वाब में जो है जो अल्लाह ताला की वही या अल्लाह ताला की तरफ से कुछ हमको गाइडेंस या कुछ खुशखबरियां मिलती है, तो उसमें भी डिफरेंशिएट करना. आई होप इट इज वेरी क्लियर विथ यू ऑल. इज इट क्लियर? कोई है? हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन सच्चे ख्वाब कौन से है? जब तक वो ख्वाब सच्चे नहीं होते वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट. क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह. नाउ ये सेकंड टाइप की वही रसूलों पर जो वही उतरती थी उसमें सबसे कॉमन मेथड ये था जिसमें अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजते थे. ठीक है, तो अब डायरेक्ट में तो ख्वाब हो गए, एंड अदर इज जो अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात हुई मूसा अलैहिस्सलाम से होती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ मेराज की रात हुई, अदर देन दैट नहीं हुई, और बाकी तमाम अंबिया करام से विद सम इंटरमीडिएट इन बिटवीन, एंड दैट वाज फरिश्ता. तो रसूलों पर जो वही उतरती थी उसमें सबसे कॉमन मेथड जिसमें अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजते थे. अब ये फरिश्ता कभी उनको नजर आता था, कभी उनको नहीं भी नजर आता था, और अल्लाह ताला ने नबियों पर वही भेजने के लिए स्पेशली जिस फरिश्ते को अपॉइंट किया है वो कौन से फरिश्ते हैं? एवरीबडी नोज दिस आंसर. जिब्राइल अलैहिस्सलाम. जज़ाकल्लाह खैर शिफा. तो यहाँ पर जो है अल्लाह ताला ने स्पेशली वही भेजने के लिए जो फरिश्ते को अपॉइंट किया था वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम. इसलिए तो बनी इसराइल जो है उनको दुश्मन मानते थे ना, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है कुरान को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे. मन काना अदुव्वन लि जिब्रील आई आयत आप लोग पढ़े होंगे. और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अमीन भी कहा गया है, नज़ल बि रूहिल अमीन. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई तो आप उनको वरक़ा बिन नौफल के पास ले गए, यानी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. तो उन्होंने कहा ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था. यानी वरक़ा बिन नौफल भी जो है पहचान लिए थे कि ये वही जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू आई जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते थे. जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला का मैसेज वही के जरिए पहुंचाना था उसकी कैफियत अलग अलग होती थी. ठीक है, अलग अलग कैफियत से लाते जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही थे, लेकिन अलग अलग कैफियत से लेकर आते थे. यानी जब वही उतरती अल्लाह की तरफ से तो डिफरेंट तरीकों से उतरती थी. सबसे पहले एक घंटा की आवाज, जैसे बेल, रिंगिंग ऑफ बेल नहीं होती वैसी आवाज आती थी. ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे सख्त होता था. यानी घंटे की आवाज जैसे फरिश्ते की आवाज बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी. सूरह मुज़म्मिल आया नंबर 5 में आता है इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला. सक़ीला यानी हेवी, बहुत हेवी. वी हैव लाइक आपके ऊपर वी विल कास्ट अपॉन योर हेवी वर्ड. तो ये बहुत उनके ऊपर भारी होती थी, तकलीफ दे होती थी जब रिंगिंग ऑफ बेल के शक्ल में इस कैफियत में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही उतरती थी. जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में भी आते थे. ये तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसान होता था. ऐसा ज्यादा सहाबा कराम से रिवायतें नहीं मिलती है. यानी अगर इंसानी शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते तो हमको बहुत सारे, जैसे तवातुर में हमको मिलना चाहिए था ना, लेकिन ये बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होता था. और शायद क्योंकि हमको सहाबा कराम से ज्यादा रिवायतें ये नहीं मिलती कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हमने इंसानी शक्ल में देखा, ऐसी शक्ल में देखा. अगर बिल्कुल वो विजिबल होते, देखते, आते, बीच में लोगों के इंसान की तरह बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ्रीक्वेंटली सिखाते तो हमको बहुत ज्यादा रिवायतें आप सहाबा कराम से मिलती कि हमने फुला वक्त फुला आयत लेकर आए थे. लेकिन हमको ऐसी रिवायतें नहीं मिलती. लेकिन इंसानी शक्ल में आते थे, इसकी रिवायतें जरूर मिलती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिलती. तो इसमें एक तो ये हो सकता है कि शायद जब वो इंसानी शक्ल में आए तो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उन्हें देख पाते. लेकिन ये जरूर था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आते. पहले रिंगिंग ऑफ बेल की उसमें जो है शक्ल में वही उतरती. सेकेंड जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आते. थर्ड असली शक्ल में आते. यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने जो असल का फॉर्म था, जो असल की शक्ल थी, बिना किसी और की शक्ल लिए आते. और जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो अपनी असल शक्ल में आए और असल फॉर्म में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वही लेकर आए, ऐसा 3 वक्त हुआ. पहली वक्त जब वो गारे हिरा में थे, इसके बारे में थोड़ा सा डाउट है कि शायद आए थे या नहीं आए थे, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और डाउट है. सेकेंड इज जब सेकेंड वही आई थी, और तीसरा जब मिराज के सफर पर लेकर आए थे. और नेक्स्ट 2 का पक्का हमको मिलता है, इसके एविडेंसेस और पक्का जो है इसके नरेशंस और इसका सब कुछ हमको मिलता है.
تو پہلی والی جب غار ہرا میں آئے تھے اصلی شکل میں آئے تھے یا نہیں آئے تھے اس میں ڈاؤٹ ہے. سیکنڈ وہی جب آئی تھی، اور تیسرا معراج کے واقعے کے اوپر. جبرائیل علیہ السلام واز the only person جس کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کے پاس اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ سے جو کمیونیکیشن تھا وہ، یا پھر فرشتوں میں سے کیا جبرائیل علیہ السلام واز the only one who was in communication with آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کوشچن کا جواب یہ ہے. I hope I'm clear. یا دہیہ قلبی کی شکل میں آئے تھے، اٹس کلیئر، جو انسانی شکل میں آئے تھے، لیکن اس کے علاوہ پر بھی کئی بار آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی شاید نظر آتے تھے. اب جبرائیل علیہ السلام جو ہے کیا وہ ایک ہی فرشتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمیونیکیشن میں تھے؟ ان کے علاوہ پر دوسرے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے ایک بار کہا کہ کچھ فرشتے میرے دل میں بات ڈالتے ہیں، لیکن ٹو بی نوٹڈ از قرآن صرف اور صرف جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے، اور صحابہ کرام یہ وحی کی کیفیت کو دیکھنے کی بہت خواہش کرتے. صحابہ اکرام کو بہت خواہش ہوتی تھی کہ وہ یہ کیفیت دیکھے کہ کس طرح جبرائیل علیہ السلام جو ہے وحی کو لے کر آتے. یلالہ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کہتے کہ کاش وہ یہ کیفیت دیکھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی تھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یالا آؤ دیکھو. تو بڑے خواہش سے دیکھنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال تھا، یعنی وحی کے اترنے کی وجہ سے لال تھا. تو صحابہ اکرام جو ہے بہت خواہش کرتے تھے کہ وہ کیفیت کو دیکھے کہ کس طرح وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتی. ویسے وحی الگ الگ طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتی. ویسے ہر وحی جو بھی اللہ کے پاس سے جبرائیل علیہ السلام کے اوپر آتی وہ قرآن نہیں ہوتی، یعنی ہر وحی قرآن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، قرآن کا ڈیفینیشن کیا ہے وہ تو ہم ڈیٹیل میں لے چکے. وحی جو ہے جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے، وہ جو کچھ بھی لے کر آتے سب کچھ قرآن نہیں ہوتی. اس میں سے حدیث بھی ہوتی ہے اور حدیث قدسی بھی. یعنی حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام عربی زبان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تو اللہ کہتے ہیں، ایسے بیان کرتے. ایگزامپل آف حدیث اینڈ حدیث قدسی. حدیث ایسا ہوگا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے، پوری حدیث، ٹھیک ہے، کہ تم پیروی کرو، لہٰذا اس سے اختلاف نہ کرو. یہ کیا ہے؟ حدیث ہے. حدیث قدسی کیسی ہوگی؟ حدیث قدسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یہاں پر نوٹ کرنے والی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اللہ کے ورڈز میں ہوگی. جو بندہ مجھ سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے میں بھی اس سے ملاقات کی محبت رکھتا ہوں. بخاری اور نسائی کی حدیث. تو حدیث اب آپ کو حدیث اور حدیث قدسی میں ڈفرنس کلیئر ہے؟ حدیث اور حدیث قدسی کلیئر ہے؟ اگر کلیئر نہیں ہے تو I'll take question جو نا تو وہاں پہ میں وہ کروں گی. ٹھیک ہے، once again میم پلیز. ٹھیک ہے، دیکھیے حدیث کیسی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز میں ہوگی، اور حدیث قدسی کیسی ہوگی؟ اٹ از قرآن لیکن دیر ورڈز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. ابھی جیسے ہم لوگ جو لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک حصہ قرآن ہے، تو تورات انجیل اس میں حدیث قدسی بھی ہوئی. ٹھیک ہے، جیسے حدیث قدسی کا میں اگزامپل آپ کو بتا. when you are reading a hadith you should be able to differentiate between حدیث قدسی and حدیث. ٹھیک ہے، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کے ورڈز میں ہوں گی. جیسے ابھی میں حدیث بتائی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یہاں پہ ٹو بی نوٹڈ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. دس کمز ان حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ کے ورڈز میں ہوگی. جو بندہ مجھ سے ملاقات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ کے ورڈز میں ہے کی محبت رکھتا ہے، میں بھی اس سے ملاقات کی محبت رکھتا ہوں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ حدیث قدسی بھی اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہے، قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی ورڈز ہے، رائٹ؟ تو حدیث قدسی اور قرآن میں کیا ڈفرنس ہے؟ کیونکہ وہ بھی وحی کے ذریعے آئی، یہ بھی وحی کے ذریعے آئی. وہ بھی جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، یہ بھی جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے. بٹ وی شوڈ نو دا ڈفرنس بٹوین حدیث قدسی اینڈ قرآن. سب سے پہلے حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے. یہ بھی عربی میں ہے، وہ بھی عربی میں ہے. یہ بھی آپ کے اوپر اتری، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری. قرآن الفاظ اور معنی
इन मीनिंग्स एंड वर्डिंग्स, इसके एक्सप्लेनेशन में कोई वर्ड्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। कुरान के ना बदलने का वादा है, हदीस कुदसी का नहीं, ठीक है। कुरान और हदीस कुदसी में क्या फर्क है? ये भी अल्लाह की तरफ से, ये भी अल्लाह की तरफ से, ये भी अरबी में, ये भी अरबी में, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, ये भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए, वो भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए, लेकिन कुरान की हिफाजत का वादा अल्लाह ताला ने किया, हदीस कुदसी के हिफाजत का वादा अल्लाह ताला ने नहीं किया, ठीक है। कुरान एक मौजूजा है, इस जैसी आयत नहीं है, हदीस कुदसी में ये एलिमेंट नहीं है। जैसे अभी मौजूजे का एक पहलू, कुरान कैसे एक मौजूजा है, हम इंशाल्लाह ताला लास्ट सेशन में लेंगे। तो अब जैसे मैं अभी आपको बताया, हम लोग थोड़े से शेयरिंग्स में लिए थे कि व्हेनेवर वी ओपन, तो ये कुरान का एक मिरकल है कि हमको हर आंसर हमारी जिंदगी का मिलता है। ये पहलू हदीस कुदसी में मिरेकुलस नेचर नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान को प्रिजर्व करने का वादा किया, महफूज करने का, उसकी हिफाजत का वादा किया, ये हदीस कुदसी के लिए नहीं वादा किया। कुरान तवातुर से पहुंची है, इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, जबकि हदीस कुदसी में कुछ वीक, कुछ ज़ईफ, कुछ मौदू यानी फैब्रिकेटेड, दिल से गढ़ी हुई, ये भी हमको मिल सकती है। कुरान के पढ़ने में एक एक लेटर पर अजर है। जैसे हम अलिफ लाम मीम वाली हदीस लिए, अलिफ पर 10, लाम पर 10, मीम पर 10, लेकिन हदीस कुदसी पढ़ने पर यह अजर नहीं है जो कुरान के पढ़ने पर है। हदीस कुदसी नमाज में नहीं पढ़ी जा सकती, जबकि कुरान नमाज में पढ़ी जाती है। अहादीस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी समझ, अपनी रीजनिंग से कुछ बात करते, हालांकि इसका कनेक्शन वही से ही होता, क्योंकि अल्लाह की गाइडेंस से ही वो जो बात करते वो करते। तो इसमें वो अगर कोई गलती करते यानी अपने एक्सप्लेनेशंस में या उसमें, तो अल्लाह ताला उसको इमीडिएटली करेक्ट कर देते थे। हदीस में ये भी होता है कि कुछ मीनिंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाता तो वो अपने ओन वर्ड्स में भी इसको एक्सप्लेन करते थे, लेकिन कुरान एज इट इज वर्ड्स एंड मीनिंग के साथ जो है नाजिल हुई। जैसे एक पोएम है या पोएट्री है, वी कांट चेंज और राइट, वी हैव टू, जैसे एग्जाम में लिखते थे हम, तो पोएम को कैसा होता था कि एज इट इज वी हैव टू प्रोड्यूस इट ऑन द पेपर, वी कैन नॉट चेंज और राइट। तो कुरान वैसे ही, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेंज या राइट नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसे को वी कैन राइट इट इन आवर ओन वर्ड्स। तो अहादीस जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ चीजें हालांकि अल्लाह ताला की गाइडेंस में ही होती थी, लेकिन अपने वर्ड्स में वो एक्सप्लेन करते थे। अहादीस जो है वो अल्लाह ताला का वर्ड नहीं होता था, अल्लाह ताला की गाइडेंस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बोलते थे। इज इट ऑल क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में डालिए, आई विल जस्ट चेक, then we'll move on to other topic. No doubts, alhamdulillah. कुरान पर एतराजात, अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों ने कुरान के ऊपर एतराज किए। उस जमाने में मुशरिकीन मक्का ने भी कई एतराजात किए, और आज भी जो है जितने हमारे दुश्मन हैं, दुश्मनाने दीन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है, और कुछ जाहिल लोग हैं वो एतराज करते हैं। सबसे पहला एतराज जो है लोगों का ये होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गढ़ लिया। व्हाट डू यू मीन बाय गढ़ लिया? मैम हदीस सही ज़ईफ मौजू पर कुछ बोलिए। सही यानी करेक्ट, ज़ईफ यानी वीक, मौजू यानी फैब्रिकेटेड, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको गढ़ लिया यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वर्ड्स में झूठ मूठ कुछ तो भी नाउज़ बिल्लाह लिख कर लेकर आए। ये कुरान के ऊपर सबसे पहला एतराज जो लोग करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और मुशरिकीन मक्का भी यही करते थे। लेकिन अगर कोई नाउज़बिल्लाह, ये बातें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज अगर कुरान के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई ये एतराज, कोई ये लेकर आए, यू शुड बी एबल टू आंसर इट। अगर नाउज़बिल्लाह कोई ऐसे कहे कि जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कुरान को गढ़ कर लेकर आए, नाउज़बिल्लाह अगर कोई ऐसा एतराज करे, तो वी शुड बी नोइंग कि पूरी हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में सच्चे रहे, अल अमीन रहे। बिफोर प्रॉफिटहुड ही वाज नोन एज अल अमीन, वो सच्चे जाने जाते, धोखा उनकी सिफत में था ही नहीं। बिफोर प्रॉफिटहुड ही वाज नोन एज द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन ऑफ द मक्का, तो वो झूठ क्यों कहेंगे? सेकेंड, वो वही को कहीं से सुनकर आते थे, यानी अहले किताब से, तौरात से, इंजील से, कुछ लोगों से सुनकर आते थे, और कहानियां जो है पढ़कर वहां से सुनकर आते, पढ़कर आते, फिर लोगों में सुनाते।
اور یعنی اہل کتاب کے علماء سے سن کر آتے. پھر سنا, سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل کتاب سے کب ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے, مدینے میں اہل کتاب رہتے تھے. جب وہ بحیرہ سے ملے جو اپنے سفر کے لیے چھوٹے تھے, جب گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تو پروفٹ ہی نہیں, جب تک تو وہی نہیں اتری تھی, اور جسٹ ایک شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ملے تھے. ورقہ بن نوفل سے ملے تھے, تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کچھ دنوں میں یعنی ود ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم ورقہ بن نوفل سے ملنے کے بعد انہوں نے کیا کیا, ورقہ بن نوفل کا انتقال بھی ہو گیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تعلیم لی ہی نہیں. یہود اور نصارہ سے تعلیم لینا یہ اتنی دور کی بات ہے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دوستی یہود اور نصارہ سے نہیں تھی. الٹا وہ لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں سوال کرتے, ان سے پوچھتے, اچھا یہ آیت کے بارے میں بولو, وہ قصے کے بارے میں بولو, وہ نبی کے بارے میں بولو, اس کی حقیقت کے بارے میں بولو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیتے. ہسٹری میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ آپ کی کسی اہل کتاب سے ایسی دوستی تھی یا آپ کا ملنا جلنا تھا یا آپ نے کسی سے تعلیم لی. پھر تیسرا جو ہے ایک اعتراض یہ ہے کہ وہ اپنے نام, فیم, پاپولارٹی کے لیے یہ سب کرتے تھے. اب آپ دیکھیے, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام, فیم, پاپولارٹی کے لیے سب کرتے, جبکہ مکہ والوں نے انہیں کب مدینہ جانے سے پہلے انہیں آفر کیا کہ آپ آل, رتبہ, دولت, عورت, بادشاہت سب کچھ آفر کیا. کیوں؟ آپ کو توحید کی بات روکنے سے. سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ کر دیا حق کے لیے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, دنیا کا کون سا سامان انہوں نے جمع کر لیا تھا؟ کیا وہ بادشاہ بن گئے تھے؟ کیا وہ امیر بن گئے تھے؟ کیا کلیکٹ کر لیا تھا؟ ان کا مشن یہ نیم, فیم, پاپولارٹی, پیسہ یہ تھا ہی نہیں. جب آفر کیا تو حق کے لیے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, اور جب انتقال ہوا ان کے پاس کیا تھا؟ قرآن میں کئی جگہ ان کی غلطیوں کو کریکٹ کیا گیا. اگر وہ نیم, فیم, پاپولارٹی کے لیے کرتے تو قرآن اٹ سیلف میں ان کی غلطیوں کو کریکٹ کیا گیا. جیسے عبس و تولا, عبداللہ بن ام مکتوم کی 2 words جو ہے ان کو محفلوں میں, کیونکہ ان سے جو ہے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈرز کو پریفر کر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے وہی پہ کریکٹ کر دیا کہ جو تمہارے پاس سیکھنے آتے ہیں ان کو ویلیو کرو. اور احد کے وقت بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو وہ کہا کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کر دے, یا چاہے تو جو بھی کرے وہ اللہ کے اوپر ہے. تو جب وہ ان کو ایک طریقے سے کرس کر رہے تھے, جب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کریکٹ کیا. اگر یہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام وام کے لیے کرتے, تو اپنے آپ کو کیوں کرٹیسائز کرتے؟ یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک رومن اسکالر تھا حدید نام کا, اس سے سیکھ کر آئے ہیں. سب سے پہلے وہ مکہ والوں کی نظر میں اسکالر ہی نہیں تھا, وہ فل ٹائم لوہار تھا, جو لوہے کا کام کرنے والا, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. وہ فارنر تھا, اس کو ہارڈلی عربک آتی تھی, عربک اس کی لینگویج تھی ہی نہیں. مکہ والے ہمیشہ اپنی جو آپ کی ٹو میں رہتے تھے, یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی شروع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرنے لگے توحید کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ فالو کرتے, ٹو میں لگے رہتے, پیچھے لگے رہتے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی سیکرٹ ٹیچر ہوتا تو وہ فوری ایکسپوز ہو جاتا. مکہ والے اس کو چھپنے دیتے ہی نہیں. قرآن اپنے آپ میں خاص کتاب ہے جو صرف اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے, نہ انسان کا کلام ہے, نہ انسان کی گڑی ہوئی ہے, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لفظوں میں بولا ہے, نہ قصے کہانیاں ہیں, نہ اساطیر الاولین ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, بے شک یہ قرآن اس کو ہدایت دیتی ہے جو سب سے which is most suitable. کئی بار قرآن میں چیلنج ہے کہ اس جیسا کلام لاؤ. عرب کے بڑے بڑے ایکسپرٹس, بڑے بڑے پوئٹس, بڑے بڑے شاعر نہیں لا سکے. جو انسان اپنے رب سے, اپنے مالک سے, اپنے خالق سے, اپنے کریٹر سے جڑتا ہے, قرآن میں یہ بار بار احساس دلایا جاتا ہے کہ عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے. توحید قرآن کا مین ٹاپک ہے, توحید قرآن کا مین ٹاپک ہے. ہر چیز, ہر ڈسکشن توحید کے ارد گرد گھومتا ہے. جیسے انسان کی تخلیق ہو, آسمان اور زمین کا بنانا ہو,
ان سب چیزوں پر غور و فکر کر کے اللہ کو پہچاننے, اللہ کی گریٹنس کو پہچاننے کی دعوت دی گئی ہے. اور اللہ کا انکار کرنے والے قوموں کا کیا انجام ہوا ہے اس پر بھی غور و فکر کرنے کو قرآن میں کہا گیا ہے. قرآن کا پریزنٹیشن اگر ہم دیکھیں, یہ کوئی عام کتاب کی طرح نہیں ہے. اس کا سٹائل, اس کی پریزنٹیشن سب ایک اسپیشل اینڈ ڈفرنٹ طریقے سے ہے. اس کا اگر ہم لٹریری سٹائل دیکھیں تو وہ بھی عام کتاب کی طرح نہیں ہے. اس کا تھیم ہی ڈفرنٹ ہے. اگر قرآن سمجھنے سے پہلے ہم دماغ میں کچھ بٹھا لیں گے کہ کوئی ڈاؤٹ, کوئی فیئر, تو قرآن سمجھنا مشکل ہے. اس لیے اوپننگ آف قرآن میں ہی کہا گیا ہے لا ریب فی. اگر اس میں کوئی شک ہے, یو کین ناٹ ایبزارب, یو کین ناٹ ٹیک قرآن. انسان کو اگر کسی چیز پر یقین کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ پروف چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا, ان کو کچھ میریکلز, کچھ معجزے دیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر جادو عرش پر تھا تو لکڑی ید بیضا, اس لیے جادوگر فوری سجدے میں گر گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر طبعاً میڈیسن عرش پر تھا تو مردہ زندہ ہو جاتے, بیمار ٹھیک ہو جاتے, تو ان کے لیے وہ چیزیں نون تھی. تو میریکلز کو پہچاننا اور ان کی نالج اور میریکلز میں ڈفرینشیٹ کر پاتے تھے, اس لیے ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا. یعنی ان کے لیے طب نون تھا. جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام میریکل لے کر آئے, وہ لوگ پہچان لیے کہ دس از میریکل اور دس از ناٹ میڈیسن. اسی طرح جادو ان کو پتا تھا, تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تو پھر ارے دس از میریکل, دس از ناٹ جادو, وہ سمجھ گئے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں آئے, نہ لمیٹڈ ایریا کے لیے آئے. تو ایک ایسے معجزے کی ضرورت تھی جو ہر وقت ہر جگہ لوگوں کو دنگ اور حیران کر دے. کچھ معجزے, کچھ میریکلز اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ, جیسے شق القمر, سپلٹنگ آف مون, ہاتھ سے پانی آنا, پتھروں کا آپ کو سجدہ کرنا. لیکن اس ٹائم پر پوئٹری اور شاعری کے ایکسپرٹس تھے, وہ بہت زیادہ ٹرینڈ میں تھے. انفیکٹ پوئٹری کے کمپٹیشنز ہوتے تھے اور بیسٹ پوئٹری کو کعبے کے دیوار کے اوپر لٹکایا جاتا تھا. قرآن اس وقت پر ایسا کلام لے کر آیا کہ کوئی شاعر اس کو امیٹیٹ کر ہی نہیں پایا. پہلے تو چیلنج کی طور پر 10 سورتیں کہا گیا, پھر ایک سورت کہی گئی. ایک سورت آپ دیکھیے, ایک سورت یعنی ایک سورت الکوثر کتنی ہے, 3 آیتوں کی, یہ بھی وہ نہیں کر پائے. اور یہ چیلنج صرف ورڈز تک لمیٹڈ نہیں ہے کہ ایسی لے کر آؤ, بلکہ اس کے لیول کی بات, معنی دیکھیے, سٹائل دیکھیے, سب کچھ آتا ہے. اور عرب کے پورے ایکسپرٹس جو وہاں پر ایکسپرٹس تھے پوئٹری کے, مل کر بھی کچھ نہیں کر پائے. اگر یہ پاسبل ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کتنا لگے ہوتے, وہ کر دیتے. ان کے لیے کوئی وہی نہیں تھی. اگر صرف یہ ایک چیلنج کو پورا کر دیتے تو بات ہی ختم تھی, ان کا دشمنی ختم تھی. لیکن وہ کر نہیں پائے. کیوں کہ آپ کے خلاف کیا کیا نہیں کیا لوگوں نے. ایکسچینج آفر دیا, سوشل بوائکاٹ کیا, مکے سے نکال دیا. یہ کیا سب چیز کی ضرورت تھی؟ اگر وہ قرآن کے ٹکر میں 3 آیتیں لے کر آتے تو بات ختم ہو جاتی تھی. لیکن وہ امپاسبل تھا ان کے لیے. تو قرآن کا جو کلام ہے وہ ایک معجزہ ہے جو امیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. اوکے, دین اس میں کئی ہر بات سچ ہے. یہ قرآن جو ہے امیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کا چیلنج جو ہے کوئی بھی آج تک پورا نہیں کر پائے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیم, فیم, پاپولرٹی, آئی ہوپ دس از آل کلیئر اباؤٹ قرآن. دین نیکسٹ از, اس میں کہی ہوئی ہر بات جو ہے کیا ہے, سچ ہے. یہ بھی ایک معجزہ ہے, چاہے وہ پاسٹ سے ریلیٹڈ ہو, فیوچر سے ریلیٹڈ ہو, جو ہمیں سمجھ آتی ہو, جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں مینشنڈ ہے جو لیٹر آن ڈسکور کیا. اگر ہم یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں گے اتنا ڈیٹیل میں ہے, اگر ایجپشن ہسٹری میں جاتے ہیں تو سارے واقعے فیکٹس ہے, اور اتنا ڈیٹیل میں تو وہاں پر بھی ہم کو نہیں ملتا جتنا قرآن میں ملتا ہے. سملرلی سائنٹیفک فیکٹس اگر ہم دیکھیں گے, جیسے ایمبریولوجی ہے, روٹیشن آف ہیونلی باڈیز ان دا آربٹس ہے, واٹر سائیکل ہے, کئی ایسٹرونومیکل فیکٹس ہے, جیولوجی, ہائیڈرولوجی, ایون بگ بینگ تھیوری از مینشنڈ ان قرآن. کیسے قرآن میں ایکسپلین کیا گیا؟ یہ حیران کرنے والی باتیں ہیں. اس میں جو ہے بالکل ہر کہیں بات سچ ہے. ٹھیک ہے, it's 11 to here. If you all agree, can we take the session ایک اور 20 minutes? Can we take it? Otherwise پھر بعد میں بہت زیادہ دن ہو جائیں گے. If you all agree, we'll take it for 11-20 minutes اور.
जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन. And before question answer, I will take एक छोटा सा टॉपिक लेकर I will stop there. Then please don't leave. We'll have a live quiz का link here. आज जो भी क्लास में हुआ था, don't miss that quiz. वो quiz के winners को जो है, we have exciting gifts and prizes. So please be here. As soon as I complete my lecture, before Q&A session, we'll have जो है posted here. The link will be posted for the live quiz here.